الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا یحییٰ خذ الکتاب وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. صدق اللہ العظیم. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیاءها وآلہ صحابہ دائمن ابدا. جس سورت کا درس چل رہا ہے وہ سورت موصوب و مشہور ہے سورہ مریم کے نام سے. جن مقرب پیغمبروں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صراحتاً تذکرہ کیا ہے، ان میں حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ہیں، ان کے والد زکریا علیہ السلام بھی ہیں. اس سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سے فرمایا. دنیا میں جتنی قومیں آباد ہیں ان میں سب سے بدقسمت قوم یہود ہیں. پیغمبروں کا قتل، پیغمبروں کو شہید یہودیوں کے علاوہ اور کسی نے نہیں کیا. بہت سے پیغمبروں کو انہوں نے شہید کیا جب ان کی مرادیں پوری نہیں ہوئیں یا پیغمبر ان کی خواہشات کے آڑے آئے. انہی میں حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کے والد ہیں خود یحییٰ علیہ السلام. یحییٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے کے بادشاہ نے اپنے بھائی سے حکومت پائی تو اپنے بھائی کی بیوہ یا بیٹی سے نکاح کرنا چاہا. اس میں آپ استفتے آپ ہی کے یہاں جاتے تھے، فتوے آپ ہی کے یہاں. تو اس فاحشہ عورت نے جب پتہ لگا تو وہ اس پر دیوانہ تھا، شائدہ تھا. اس نے کہا تم کیا چاہتی؟ تو اس کمبخت نے کہا، زانیہ عورت نے، کہ ہم یحییٰ کا سر چاہتے. آپ کو اس طرح سے شہید کیا گیا. آپ کے والد کی شہادت اس سے زیادہ دردناک ہوئی. بہرحال آپ کے والد یحییٰ علیہ السلام کا مختصر سا تذکرہ ہم نے کیا. یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنا باحیا بنایا تھا. حسین الوجہ، معتدل قامت، رقیق الصوت، کثیر العبادت اور قوی الطاعت بنایا تھا. عبادت بہت کرتے تھے، طاعت و فرمانبرداری میں اس درجہ استقامت پر قائم تھے کہ شہید ہو گئے اور شریعت کو ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیا. امام حاکم نے سمرہ سے اور وہ کعب سے روایت کرتے ہیں، کانا یحییٰ لا یقرب النساء، پوری زندگی عورتوں سے قربت نہیں کی اور نہ عورتوں کی خواہش ظاہر کی. وکانا شابن حسن الوجہ، ایسے قوی خوبصورت حسین الصورت نوجوان تھے
کہ دیکھتا انسان تو دیکھتا ہی رہ جاتا. قفائے مقدس نرم و نازک رکھتے تھے، قلیل الشعر تھے، مناسب انگلیاں تھیں، اٹھی ہوئی ناک، بھویں ملی ہوئی، آواز بہت باریک، عمدہ، مؤثر، کثیر العبادت، قوی فی الطاعت. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ان ظالموں نے آپ کو شہید کرنے کو تو کر دیا، لیکن ان پہ جو آفت آئی تھی وہ حدیث اور سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں تفصیل سے لکھی گئی ہے. یہودیوں کا کیا برا حال ہوا تھا ان کی شہادت کے بعد. اس حدیث کو بھی امام حاکم اور ابن کثیر روایت کرتے ہیں، تخریج فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھیجی تھی، اور وحی میں فرمایا انی قتلت بِیحییٰ ابن زکریا 70 الفا. جب یہودیوں نے یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو شہید کیا تو فرماتا ہے خدا بند قدوس کہ میں نے یحییٰ ابن زکریا کے قتل کے بدلے 70,000 یہودیوں قتل کرایا تھا. بادشاہ بخت و نصر ایران کے بادشاہ کو اس میں مسلط کر دیا تھا، اور آپ کے جسم سے مہینوں خون نہیں رکا. بہت آپ کے ہی مطیع فرمانبردار جب دیکھا کہ اب تو یہودی ختم ہو جائیں گے تو آپ کے جسد اقدس کے پاس گئے اور عرض کی حضور جب تک آپ کا خون نہیں رکے گا تب تک یہ قتل نہیں رکیں گے. تو آپ کا خون رکا. پیغمبر یا پیغمبر کے نائبوں کے قتل کا انجام یہ ہوتا ہے. اب آگے سنیے. وہی بھیجی عبداللہ ابن عباس فرماتے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کے پاس کہ یحییٰ ابن زکریا کے بدلے ہم نے 70,000 یہودیوں کو قتل کرایا. وَإِنِّي قَاتِلٌ بِإِبْنِ ابْنَتِكَ 70 الفاً و70 الفاً. لیکن تمہاری بیٹی کے بیٹے حسین کے بدلے میں 70,000 اور 70,000 ڈبل قتل کراؤں گا. پیغمبروں یا پیغمبروں کے نائبوں کے ساتھ ظلم کرنے کا انجام قوم کا یہ ہوتا ہے. ایک حدیث اور، اس کو بھی امام جلال الدین سویتی نے اپنی کتاب در منصور میں نقل کیا ہے. اس حدیث کے مخرج ابن اساکر قرہ سے روایت کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں ما بقت السماء علی حدٍ. دنیا میں بڑے بڑے لوگ شہید کیے گئے، بہت سے لوگوں کی حقی حمایت میں قتل کیا گیا ہے، لیکن آسمان کسی قتل پہ نہیں رویا. آسمان نے اگر آنسو بہائے ہیں تو یحییٰ ابن زکریا اور حسین ابن علی کے قتل پر بہائے. ما بقت السماء علی احد الا علی یحییٰ ابن زکریا والحسین ابن علی. یہ یحییٰ علیہ السلام کی شان تھی. اب ہم آپ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضائل کمالات عطا فرمائے تھے. ان میں سے 9 کا تذکرہ یہاں پر اس آیت میں. بعض مثبت ہیں اور بعض منفی، یعنی بعض نگیٹو کہ یہ چیزیں نہیں تھیں، یہ چیزیں نہیں تھیں ان میں، یہ چیزیں ان میں تھیں، یہ چیزیں ان میں تھیں. انسان کے صاحب کمال ہونے کی بہت سی پہچانیں ہیں. ان صاحب کمال ہونے کی بہت سی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ چھوٹی سی عمر میں اس کو کتاب و سنت کا علم حاصل ہو جائے. کم عمری میں، کم مدت میں، 10 سال 14 سال 15 سال پڑھنے کے بعد محنت و مشقت بہت لوگ حاصل کر لیتے ہیں قرآن و حدیث کا نور. لیکن کم عمری میں، کم مدت میں آدمی کو قرآن و سنت کا علم، اس کی نالج حاصل ہو جائے، یہ اس کے صاحب کمال اور عند اللہ مقرب ہونے کی علامت ہے.
ہمارے استاد کے استاد دنیا میں نہیں ہیں، ایک مرتبہ ہمارے گاؤں میں آئے، ہم لوگ چل رہے تھے ان کے پیچھے پیچھے، تو ایک بات کہی، بولے احسن جی ضرور، بولے جس انسان کو بچے زیادہ سلام کریں اور جو تھوڑی مدت میں قرآن کا علم حاصل کر لے، اس کے ولی ہونے کی علامت ہے۔ اتنی پرانی بات ہے یہ، لیکن مجھے آج تک یاد ہے، مقرب ہونے کی علامت۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقرب، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کی علامتوں میں ایک علامت یہ ہے، 3 سال کی مدت یا 5 سال کی مدت میں توریت کا حافظ ہو جانا اور توریت کا علم حاصل ہو جانا کتنے کمال کی بات ہے۔ اسی کا ذکر یا یحییٰ خذ الکتاب، یہ ایک جملہ، اتنا سال ہے قرآن کریم۔ تو ایسے لوگ کہتے ہیں نہیں، بے شک بعض آیاتیں بہت سخت ہیں، لیکن بعض آیات اس قدر آسان اور سہل ہیں سمجھنے میں بھی۔ اے یحییٰ، یعنی قلنا لہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ پیدا ہوئے، ابھی کچھ ہی مدت ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، یعنی ہم نے یحییٰ کو ہبا کیا زکریا کو، وقلنا لہو، اور ہم نے کہا یحییٰ سے، یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوہ، کتاب کا علم محنت سے حاصل کرو۔ بہت سے لوگ یہاں حفظ نہیں، جیسے ہمارے لوگ، ہمارے بچے قرآن کریم کا حفظ کرتے ہیں، اس میں جد و جہد کرتے ہیں، پیغمبر آسمانی کتابوں کو ایسے حفظ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں وہ کتاب القا کر دیتا ہے، انہیں حفظ ہو جاتا ہے، اسی لیے وہ بھولتے نہیں۔ جو چیز من جانب اللہ القا کی جاتی ہے پھر ذہن سے وہ نکلتی نہیں۔ تو پیغمبر اس طرح سے حفظ نہیں کرتے جس طرح سے ہمارے سماج میں 4 سال 3 سال جیسا ذہن ہو، بڑی مشقتوں کے بعد وہ حافظ تیار ہوتا ہے، اس طرح سے حفظ نہیں کرتے۔ علامہ کاشفی آپ کی ولادت کا واقعہ فرماتے ہیں، القصہ مختصر، روز بدی منال گزشت، پس بحال خود آمد بیحییٰ علیہ السلام بعد از مضی مدت حمل متولد شد، ور کودکیے پلاس پوشیدہ باحبار در عبادت بطریق ریاضت موافقت می نمود۔ جو حمل کی مدت ہوتی اس مدت کے بعد آپ کی ولادت ہوئی، ولادت کے بعد اسی ننھی سی عمر میں آپ جو بیت المقدس کے احبار اور رہبان، احبار کہتے ہیں علماء کو، علماء جو توریت و زبور کے عالم تھے، ابھی وہ انجیل نہیں آئی تھی، جو توریت و زبور کے عالم تھے، اور رہبان درویش جنہیں ہم لوگ صوفی کہتے ہیں، آج کل کے جاہل لوگوں کو خدا والا کہہ دیتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ رہبان دونوں لفظ قرآن میں آئے ہیں، احبار بھی آیا ہے، رہبان بھی آیا ہے۔ رہبان یہ بھی کہہ سکتے ہیں رہبان خانقاہ نشین، احبار مدارس کے مولمین اور مساجد کے ائمہ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ننھی سی عمر میں فرماتے ہیں، ننھی سی عمر میں، چھوٹی سی عمر میں بیت المقدس کے احبار علماء کے ساتھ جس طرح سے وہ بڑی عمر کے لوگ ریاضت و مشقت کے ساتھ عبادت کرتے تھے، یہ ننھی سی عمر میں کرنے لگے۔ ابھی ننھی سی عمر میں عبادت و ریاضت میں مشغول تھے ہی کہ خدا کا حکم ان کو آ گیا، یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوہ، اب تم توریت و زبور کا علم حاصل کرو۔ کیونکہ والد نے دعا میں ایک بات کہی تھی نا کہ اللہ ہمیں ایسا وارث بیٹا دے جو آل یعقوب کا دینی سرمایہ چلا آ رہا ہے اس کی حفاظت کرے۔ ہونا یہ چاہیے خانقاہوں کے سجادہ، صادقاہوں کے جو سجادے ہیں، چاہیے تو یہ کہ ہماری یہ اولاد ہماری وارث و جانشین بنے گی، تو اسکول و کالج میں
داخل کرنے کے بجائے یا آوارہ چھوڑنے کے بجائے پوری جد و جہد انہیں کتاب و سنت کے علم پر کرانا چاہیے، آوارہ نہیں چھوڑنا چاہیے اور کالج اور یونیورسٹی نہیں داخل کرانا چاہیے۔ یہ جاہل قوم ہماری کیا نہ پوچھوں، علم کی لذتوں سے بے بہرا قوم، علم کی چاشنی سے محروم قوم، برا مت ماننا، اور کوئی مانے گا تو ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے، علم کی چاشنی سے محروم قوم۔ صحیح بات یہ کہ میرا اس درس سے بھی دل جو ہے وہ میں بددل ہو گیا ہوں، اور میں ہو سکتا ہے منتقل کر دوں اس میں۔ ارے جب قدر ہی نہیں تو کیوں بیچتے پھرے لو میری دکان کھلی آ۔ تو دعا جو انہوں نے کی تھی، دعا میں کیا کہا تھا کہ ایسا بیٹا، ایسا وارث دینا، تو اللہ تعالیٰ نے ویسے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب بس عبادت تو کر ہی رہے ہو، آل یعقوب، جو یعقوب اور یوسف اور اسحاق اور ابراہیم سلام کی اولاد سے جو چلا آ رہا ہے علمی ورثہ، اس کی حفاظت کرو۔ اس کی حفاظت کے لیے شرط ہے کہ پہلے کتاب الہی کا علم حاصل کرو۔ آج لوگ امام غزالی فرماتے ہیں، حدیث تو فرمانے علی شان تو مولا علی کا ہے۔ آج لوگ شخصیت سے حق کو پہچانتے ہیں، یہی پہلی گمراہی کی علامت ہے۔ گمراہی کی علامت پہلی یہی ہے، شخصیت سے حق نہیں پہچانا جاتا ہے، حق سے شخصیت پہچانی جاتی ہے۔ ہماری جو قوم گمراہ ہے وہ اسی لیے گمراہ ہے، اکثر طبقہ گمراہ ہے، جو مشہور ہے، جہاں جاہلوں کی بھیڑ لگی ہے، وہ جو کہہ دے وہی حق ہے، ایسا نہیں۔ پہلے حق پہچانیے اور حق کی ترازو میں اس کو تولیے، اگر وہ صحیح اتر رہا ہے تو حق ہے، ورنہ وہ غلط باطل ہے۔ یہ مولا علی کا فرمان ہے۔ اس حدیث کو امام غزالی نے وہاں نقل فرمایا ہے جہاں علماء سو اور علماء آخرت کا ذکر کیا ہے۔ امام غزالی نے ایک دنیا دار عالم اور ایک آخرت طلب عالم، علم کی فضل بیان کی۔ دو قسم کے عالم ہوتے ہیں، ایک وہ عالم جو طالب دنیا ہے، انہیں علماء سو کہا جاتا ہے، انہیں علماء سو کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ہے زمین پر بدترین مخلوق ایسے ہی عالم ہے۔ اور ایک علماء آخرت، آخرت کے طالب علماء۔ تو وہاں یہ حدیث نقل کی ہے، صحیح اور غلط کی پہچان یہ ہے کہ صحیح کون ہے، غلط کون ہے، پہلے حق کو پہچانا جائے گا۔ حق رسول اللہ ہے، قرآن ہے۔ بس آج صبح ہمارے مدرسے کے امام لڑکا نماز پڑھ رہا تھا، تو وہی نماز بھی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہماری نماز قبول کر لے، نماز میں بھی ہم چلے جاتے جانا، کبھی کہیں چلے گئے، کبھی کسی کتاب میں چلے، کبھی کسی۔ تو صبح کی نماز میں حق بات حق کی آئی، تو حق قرآن ہے، حق حدیث ہے۔ جو ان سے کٹا وہ حق سے کٹ گیا، جس نے ان سے منہ موڑا وہ حق سے مڑ گیا۔ قرآن و حدیث حق ہے، تو جو ان کے موافق و تابع ہے وہی حق پر ہے، جو ان سے ہٹا کٹا وہ حق نہیں، وہ بات نہیں۔ قرآن حق ہے، محمد حق ہے، قرآن حق ہے، محمد حق ہے۔ جال حق کو وضاحق الباطل، محمد آئے باطل گیا، قرآن آیا باطل گیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے یا یحییٰ خذ الکتاب، کتاب کا علم لوگ چاہیں آسانی سے مل جائے، نہیں، بڑی مشقت بھرے راستے سے گزرنا پڑتا ہے، مشقت بھرے راستے سے گزرنا پڑتا ہے، مشقتوں کا سامنا کیا ہو، ترک خورد و نوش، ترک نوم کی منزلوں سے بھی گزرا ہو۔ امام اعظم سے کوئی پوچھے، امام احمد بن حنبل سے کوئی پوچھے، امام مالک سے کوئی پوچھے،
امام شافعی سے کوئی پوچھے کتاب و سنت کے علم کے خاطر، امام شافعی نے ایک کسی صاحب کو حدیث سنائی اور بڑے کام کی بات، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا یہ بات ہم نے تمہیں مفت اور فری میں دے دی۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ اس ایک بات کو حاصل کرنے کے لیے ملک شام سے مدینے کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ ایسی باتیں بزرگوں، امام شافعی وہ امام ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد شیخ ہے۔ امام شافعی کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ کسی کو حدیث کوفہ یا بصرہ میں یا ملک شام میں سنائی، فرمائے تمہیں اتنی آسانی سے بات مل گئی، آتیتوں کا بلا شعین، اس طرح کے الفاظ بخاری کے، بلا کسی عوض، بلا کسی مشقت، بلا کسی معاوضے کی بات ہم نے تمہیں دے دی۔ ارے ہم سے پوچھو اس طرح کی باتوں کو حاصل کرنے کے لیے کتنے لمبے لمبے مشقت بھرے سفر کرنا پڑتے تھے۔ محنت بھی ہو، مشقت بھی ہو، اور ساتھ میں توفیق الہی بھی، بلا خدا کی توفیق کے کوئی گھمنڈ کرے ہم نے محنت سے حاصل کر لیا۔ اے میرے نفس نہ ہنجار، تیرا کوئی کمال نہیں، اگر کسی کو کچھ مل گیا ہے تو نہ سمجھو ہے میری محنت سے ملا ہے، بلا خداوند قدوس کی توفیق کے کچھ نہیں ملتا ہے۔ مولانا جامی تھوڑا بہت آپ نے اس درس میں ان کا نام سنا ہوگا۔ مولانا جامی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے۔ اب کتنے بڑے عالم رہے ہوں گے آپ خود سوچو کہ آج تک قریب 800 برس ہونے جا رہے ہیں، آج تک دنیا کے جتنے ادارے ہیں عربی گرامر کی سب سے بڑی کتاب انہی کی لکھی پائی جاتی ہے۔ کتنے بڑے عالم رہے ہوں گے۔ اس کا نام ہے شرح جامی، سب سے بڑی آخری کتاب ہے عربی گرامر کی، ایسی کتاب ہے ابھی تک عربی گرامر میں جب سے لکھی گئی ہے جواب نہیں آیا اس کا۔ درس نظامی پورے ہندوستان میں درس نظامی ملا نظام الدین نے یہ درس سلیبس یہ مرتب کیا تھا۔ مولانا عبدالعلی یہ شاہجہاں پور بھی رہے ہیں، روشن گنج میں، ملا نظام الدین سہالی شہید، ان کے بیٹے تھے ملا نظام الدین، شہید یہ بھی ہوئے، یہ نہیں شہید ہوئے تھے، تو انہوں نے اس کو آخری کتاب، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی ایک شرح لکھنے کی ہمیں بھی توفیق دی ہے، لیکن ہم نے عربی کو اردو میں الحمدللہ غیر منصرف ایک باب کہلاتا ہے، غیر منصرف تک سن 87 میں اس کو ہم نے 1 مہینے میں لکھا تھا۔ 1 مہینہ رمضان، پہلے رمضان کو شروع کی تھی، 4 طلبہ کو لگا کے رات بھر لکھتا تھا اور صبح سحری کھا کے لیٹتا تھا۔ تو لیکن وہ اتنی سخت ہے، آج کل کے بے ذوق طلبہ کیا اسے پڑھیں گے، اس لیے اس کو چھپایا نہیں، کیونکہ عربی بے ذوق طلبہ، بے شوق، بے ذوق یا بد ذوق طلبہ کیا پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیے۔ نفس تو ملا جامی فرماتے، ذرا سنیے ان کی بات۔ یہ مولانا جامی آج کل کے جو نو عمر سجادے اور شہزادے ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو نسب پر گھمنڈ کرتے ہیں، جو خاندان اور باپ دادا پہ گھمنڈ کرتے ہیں، ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی، یہ وہ جامی ہے، بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی، کہ دری رہا فلاں ابن فلاں چیزیں نیست۔ یہ بات، یہ امام جامی وہ ہے عبد الرحمن جامی، تو وہ اس آیت کی تشریح میں فصوص الحکم ایک کتاب ہے،
یہ بھی تصوف کی بڑی ایسی معناز اور نادر کتاب ہے جس کو 1% آج کے علماء نہیں، پہلے کے علماء مشکل سے 10% سمجھتے تھے، 90% نہیں سمجھتے تھے اس کے دقائق، اس کے حقائق اور باریکیوں کے۔ آج کے عالم نہیں، ہم جیسے نہیں، ہم جیسے کیا سمجھیں گے؟ 100-150 برس پہلے کے علماء میں 10% سمجھتے تھے مشکل سے۔ اس کی شرح لکھی ہے آپ نے، انہیں نہیں، اسی میں فرمایا لولا امداد الحق زکریا وزوجته بقوة غیبیہ ربانیہ خارجیہ عن الاسباب المعتادۃ ما صلحت زوجته ولا تيسر له حمل ثم انه سرت تلك القوة من الحق في زکریا وزوجته تعمدت منها الى یحییٰ ولذلك قال الحق یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة۔ یحییٰ کی والدہ ایک روایت میں 90 برس کی، ایک میں 98 برس کی، تو 98 برس کی عورت بچہ کیا جانے گی؟ اور جبکہ جوانی میں ہی بچہ کی پیدائش کی صلاحیت نہیں تھی۔ یحییٰ زکریا علیہ السلام 98 برس کے یا 90 برس کے، 120 برس روایتیں ہیں، تو ظاہر بات ہے اس عمر میں بانج عورت کو بچہ ملنا اور بوڑھے شیخ جس کی ہڈیاں پیچھے بڑھاپے کا بھبوکا پھوٹ چکا ہو، تو فرماتے ہیں لولا امداد الحق، یہ جو بیٹا مل رہا تھا زکریا کو یہ خدائی مدد ہی تو تھی۔ زکریا کی زوجہ ولادت کے لائق ہوئی، یہ قوت غیبیہ ہی تو تھی، یہ عطاء ربانیہ ہی تو تھی، عادت و اسباب سے ہٹ کے تھی نا۔ اسباب تو یہ ہے کہ عورت جوان ہو، صلاحیت ولادت کی ہو، مرد بھی جوان ہو، پٹھے نرم ہو، تو اسباب وہ خارجیہ سے ہٹ کے ہی تو چیزیں تھیں، ان میں کوئی صلاحیت نہیں تھی، قوتی غیبی قوت تھی، ربانی طاقت تھی، اسی سے ان میں حمل کی صلاحیت پیدا ہوئی۔ فرماتے ہیں پھر یہی غیبی قوت ربانی طاقت زکریا ان کی بیوی سے منتقل ہو گئی یحییٰ میں۔ سنیے، وہی غیبی قوت جو باپ زکریا کو ملی تھی، ماں عیسیٰ کو ملی تھی، وہی غیبی قوت ربانی طاقت ماں باپ سے منتقل ہو گئی حضرت یحییٰ کو۔ اسی لیے ننھی سی عمر میں فرمایا کہ یحییٰ، عام طور سے بچے 15 سال 18 سال کے ہونے کے بعد علم کی پختگی کو پہنچتے ہیں، لیکن تم اسباب سے ہٹ کے ننھی سی عمر میں کتاب پہنواتے ہو۔ وہ قوتن کا مطلب عزم۔ اب دیکھیں یہاں پر وہ قوہ کا معنی ہے خذ الیحییٰ بالقوہ، یا خذ الکتاب بالقوہ، مضبوط ارادے کے ساتھ۔ ارادے میں لوچ نہیں ہونا چاہیے، ارادہ مضبوط ہونا چاہیے، عزم مصمم کے ساتھ، پوری جد و جہد کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ، بلا ناغہ محنت کرو گے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں ایک دن کا ناغہ سبق میں کتاب و سنت کے علم کا ایک یہ بھی نقطہ ہے، راز ہے، ایک دن کا ناغہ 40 دن کی برکت کھا جاتا ہے۔ ایک دن کا ناغہ 40 دن کی برکت کھا جاتا ہے۔ طلبہ کو کتنی سمجھاؤ، نہیں سمجھنے کو طلبہ۔ مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، یہ معاملہ الٹا ہے، عام دنیاوی علوم و فنون کے درسگاہوں سے ہٹ کے اس کا معاملہ ہے۔ عام علوم و فنون کی درسگاہوں میں سبق یاد کر لو، چھٹی مل گئی، مگر اس درسگاہ کتاب و سنت، اس کو محبت کی درسگاہ کا معاملہ الٹا ہے۔ یہاں جو سبق یاد کرتا ہے اسے چھٹی نہیں ملتی، باقی سب جاؤ، تمہاری چھٹی ہے، تمہاری چھٹی جائیے، آپ کو سمجھ آ رہی جو تمہاری چھٹی ہے، تمہیں یاد ہوگا تو تم پڑھو گے۔ مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو فرصت نہ ملی یا اسے چھٹی نہ ملی جسے سبق یاد رہا۔ مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا،
اس کو فرصت نہ ملی جسے سبق یاد رہا. تو میں نے ابھی عرض کیا کہ حفظ نہیں کیا تھا انہوں نے توریت کو، وہ تو اللہ تعالی نے ان کے قلب میں یاد کیا، ان کو مستحضر ہو گئی. کیا تھا؟ اس کے معانی پڑھے تھے، جو اس میں تھا اس پر عمل میں لگ گئے پڑھ کر. وَالتَّخَلُّقُ مَا فِيهِ وَالتَّخَلُّفُ مَا فِيهِ، یہی تو ہماری قوم کی اور قسم تھی کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ اپنا نہیں رہے ہیں. ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا، آج وہ ایک آدھ میں سے نظر نہیں آ رہے چہرے، کئی لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ برسوں سے درس میں آ رہے ہیں لیکن انہیں عمل کی توفیق نہیں ملی. ابھی بھی وہی کرتے ہیں جو 20 سال پہلے کرتے تھے. نہیں بولتا ہوں، کبھی گھما پھرا کہہ دیتا ہوں. عادات وہی ہیں، اطوار وہی ہیں، اعمال وہی ہیں. وہ سب کام کرتے ہیں جو جہلا اور غیر پڑھے لکھے لوگ، وہ سارے کام رفع و مواز کے، بدعت کے اور جیسے سب کام کرتے ہیں. حالانکہ وہ مانتے بھی ہیں، ہاتھ بھی چومتے ہیں. خذ الکتاب بالتخلق بما فیہ، جو قرآن میں ہے وہ اپنے اندر دکھاؤ نا. والتخلق ما فیہ، جو اخلاق و عادات اور عبادات کا طریقہ بتایا گیا ہے وہی اپنانا. خرد و نوش، رہن سہن، نکاح و بیاہ، تو نکاح و بیاہ میں تمہاری سب وہی حرکتیں ہیں جو ان پڑھوں کی ہیں. تو کیا تم نے 20 سال میں سیکھا؟ کیا 20 سال میں پڑھا تم نے؟ اور کل تو ہمیں ایک صاحب آگے بیچارے بتائے، بڑی تکلیف ہوئی، کئی گھنٹے میں بڑی حلامی بھی ہے کہ انہوں نے نام بتایا، گاڑی چلاتے کہ حضرت فلاں فلاں، 2-3 مولانا کا نام لیا انہوں نے. اتنی تکلیف ہوئی مجھے، اتنی تکلیف ہوئی کہ رات مجھے نیند بھی نہیں آئی. اور وہ نالائق سب وہ ہیں جنہیں ہم نے پڑھایا ہے. آج انہیں پیسہ بھرمار مل رہا ہے، نوکر بن گئے، وہ ماسٹر بن گئے، ٹیچر بن گئے، اپنی لڑکیوں کو سینٹ پال میں پڑھا رہے ہیں جس نے 10 سال صدقہ زکات کھایا. تو یہی باتیں میری لوگوں کو بری لگتی ہیں. کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ خود 10 سال 12 سال صدقہ زکات کھا کے پڑھا، اور جبے والے اور بڑی بڑی پگڑیوں والے قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں. پگڑیوں والے جن کی اتنی بڑی پگڑیاں ہیں، سفید دھکبکا تینوں پال والا یونیفارم پہن کے نکلتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنی لڑکیاں پڑھا رہے تھے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں داخلہ نہیں کر رہے، وہاں تو داخلہ کر بھی نہیں رہے وہ لوگ. بات کیا ہے؟ قوم کو دھوکہ دے رہے ہو، قوم سے چندہ وصول کر رہے ہو، قوم کا صدقہ زکات کھا رہے ہو. اور ابھی صبح ایک گولی کھائی ہم نے فجر بعد، تم یہاں بولنے میں لائق ہوا. اتنی تکلیف رہی کل، ہمیں بہت تکلیف رہی، اس کو کر نہیں سکتے. تو قوم کیسے رونائی حاصل کرے؟ قوم کا صدقہ زکات وصول کر بھائی بھائی کر کے، فلاں بھائی فلاں بھائی، تنظیمی نام لے لے کے ایسے وصول رہے. اور اولاد کہاں پڑھائی جا رہی ہے؟
پگڑی یونیفارم میں جب نکلتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے ابھی ابھی آسمان سے اترے ہی ہے، بس یہ فرشتہ ہیں، یہ شکل انسانی اتارے گئے ہیں۔ وہاں کیا کیا نہیں کرایا جاتا ہے بچوں کو، بتاؤ؟ غیرت ایمانی ختم ہو گئی۔ کئی ایسے ہیں جو پڑھے نہیں ہیں، بعد میں کٹ گئے، لیکن 6 سال 8 سال علی چوراہے پہ درس میں رہے، پھر وہ تنظیمی عصبیت میں کٹ گئے۔ لیکن سنا تو کرتا ہے، جبہ ہے، پگڑی تو ہے، لوگوں کو وصول بھی رہے ہو، اولاد کہاں پڑھا رہے؟ دیکھو یا خذ الکتاب۔ اور بھی کچھ بولنے کو دل چاہ رہا ہے، باتیں آ رہی ہیں، وہ فہم ظاہر ہی وہ بات نہیں، خالی ایک تو ظاہر پڑھ لینا، جو کتاب پر ظاہر صرف پڑھتا ہے وہ مراد کو نہیں پہنچتا ہے۔ یہ سن لو آپ، جو قرآن کے ظاہر کو صرف پڑھتا ہے وہ مراد کو، جب تک کہ ظاہر کے ساتھ باطن بھی حاصل ہے۔ جتنے پہنچے ہیں، جس کو جو ملا ہے، جو صاحب کمال دنیا میں امام اور علماء ہوئے ہیں، وہ سب انہوں نے ظاہر کے ساتھ باطن کو بھی حاصل کیا، ظاہر کے ساتھ، چاہے وہ صحابہ ہوں، چاہے تابعین ہوں، چاہے اہل بیت ہوں، چاہے ائمہ ہوں، تبع تابعین ہوں، اولیاء ہوں۔ اصحاب کمالات کی جب ہم فہرست پڑھتے ہیں، تذکرہ نگاروں نے جن اصحاب کمالات کا ذکر کیا ہے، ان کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک سے ایک صاحب کمال ہوا وہی ہے جس نے ظاہر کے ساتھ باطن کو۔ چونکہ وارث، ابھی آپ پھر سنیے، اب ایک بات پھر میں کہنے جا رہا ہوں، چونکہ وارث بننا ہے، کسی کا جانشین بننا ہے، پھر سنیے، بھیڑ کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں آپ، وارث کون ہوتا ہے، جانشین کون ہوتا ہے اولیاء کا، بزرگوں کا؟ تو یہ بات کیوں کہی جا رہی؟ بحیث یتحقق فیک میراث ابیک وآل یعقوب، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا تمہیں یعقوب اور اسحاق اور یوسف اور بڑے بڑے جلیل انبیاء کی وراثت کا وارث بننا ہے، اس لیے تمہیں ظاہر کے ساتھ باطن بھی پڑھنا ہے۔ اب کیا حال ہوگا اس قوم کے رہنماؤں کا جو باطن تو بہت دور کی بات ہے، کبھی ظاہر پڑھنے بھی مدرسے کتاب کو نہیں گئے، اور اس کو تم نے اپنا رہنما بنا لیا۔ اب گمراہی کی طرف نہیں جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ خدا کرے میری باتیں سب تک پہنچ جائیں۔ فہم باطن کیا حاصل ہوگا؟ باطن بعد میں ہے، ظاہر پہلے ہے۔ جب ظاہر کے لیے تم نے زانو ادب نہیں کرا، طے کرا، کبھی مدرسے نہیں گئے، یا خذ الکتاب اے اعمل بے احکام، ایک مطلب اس کا یہ ہے جدوجہد کے ساتھ، اعمل بے احکام ہی، یحییٰ تمہیں اس کتاب توریت کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ توریت کتاب کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ بتانا چاہتے ہیں علامہ صابری صاحب، یہ حفظ مراد نہیں ہے، لأن اللہ تعالی القى علی قلبہ مجرد قولہ خذ الکتابہ، جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کو فرمایا خذ الکتابہ، ویسے ہی یحییٰ کے قلب میں پوری کتاب آ گئی۔
ایک کمال دیکھیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ الکتابہ، جس میں 1000 سورتیں، یہ توریت کتاب کوئی معمولی کتاب، بہت ضخیم کتاب. جیسے ہی خداوند قدوس کا ارشاد ہوا یا خذ الکتابہ، پوری کتاب ذہن میں آ گئی. یہ پہلا معجزہ لایا گیا، یا اعراض کہہ سکتے ہیں جو نبوت سے پہلے. ارے اور جب قوہ فرمایا تو مشقت کے ساتھ، اجتہاد کے ساتھ. ابھی اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت انہیں حکم دیا کیوں تھا؟ جلالین ایک کتاب ہے تفسیر کی، ہم نے بتایا باراز کا ذکر کیا، یہ بھی درس میں پڑھائی جاتی ہے. اسی کا ایک حاشیہ ہے ساوی. اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم انہیں دیا کیوں تھا؟ تو فرماتے ہیں لِأَنَّ كَلَامَ اللَّهِ عَظِيمٌ جَلِيلُ الْقَدْرِ فَيَحْتَاجُ إِلَى الْاهْتِمَامِ بِهِ وَالْاحْتِجَاجِ فِيهِ. اللہ تعالیٰ کی کتاب کوئی معاذ اللہ ایسے ہی انسان کی مرتب کی ہوئی کتاب نہیں ہے، خدائی کلام ہے، عظیم ہے، جلیل ہے، جلیل القدر ہے، عظیم المرتبت ہے، کثیر المعانی ہے، دقائق و معارف سے لبریز ہے. یہ معمولی ہلکی پھلکی محنت سے حاصل ہو جائے؟ لا 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 لا. اب آج کل کے طلباء کے لیے، ہم لوگ بھی طالب علم ہیں، ہم آپ بھی طالب علم ہیں، ہم آپ بھی کوئی وہ نہیں ہیں، ہم بھی اس حکم میں آتے ہیں، آپ بھی اس حکم میں آتے ہیں. تو علامہ ساوی صاحب فرماتے ہیں من ہنا، یا خذ الکتابہ سے ہمیں ایک سبق مل رہا ہے، ہمیں ایک نصیحت مل رہی ہے. قرآن و سنت کے ہر علم پڑھنے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ یہ علم جد و جہد سے، محنت سے حاصل کرے. یہ نہیں کہ چلو خالی ہے چلو بس. ارے تو کہاں رکھا ہے؟ ارے کچھ اہم کام بھی اس کے لیے ترک کرنا پڑیں گے جناب. جب فری ہے تو چلو درس میں چلتے ہیں وقت گزارنے کے لیے. ذہنی انجوائے کے لیے چلو آج چلتے ہیں یار. نہیں، اہتمام کیجئے، اہتمام کیجئے. افکار دنیا سے ذہن خالی لائیے. ارے پون گھنٹہ ہی تو خالی کرنا ہے نا. فرماتے ينبغي لطالب العلم الجد والاجتهاد فيه ولا يتراخى في طلبه. ٹال مٹول نہیں، کاہلی نہیں، چلو اگلے دن، اگلے اتوار دیکھیں گے، اگلا سبق لے لیں گے، اگلا لے لیں گے. تو جو چھوٹ گیا وہ کب لیں گے آپ؟ اب سنیے جو جملہ کہنے جا رہے ہیں. جنہیں ملا ہے انہیں ایسے ملا ہے. فرماتے ہیں فَإِنَّكَ إِنْ آتَيْتَ الْعِلْمَ كُلَّكَ آتَاكَ بَعْضَهُ. علم کی شان یہ ہے، علم کا مقام یہ ہے، علم کا مرتبہ یہ ہے کہ جب اپنا تو پورا وقت علم کو دے گا تو علم اپنا کچھ حصہ تجھے دے گا. آج کے طلبہ مدارس کے ہم جانتے ہیں، ہم پڑھاتے ہیں ایسے بے ذوق یا بد ذوق. دیکھیے نکلتے ہیں ادھر گھوم رہے، درس گاہ ٹائم دیکھتے ہیں. ہمارے یہاں تھوڑا سا یہی مجبوری ہے. ہمارے یہاں بچیاں تو اندر رہتی ہیں ماشاءاللہ، وہ تو کبھی 600 کبھی 700، لیکن لڑکے جو ہیں خربوزے کو دیکھ خربوزے میں پڑتا ہے، تو سختی کرتے وہاں کھڑے ہوتے ہیں. گھوم رہے ہیں، نمازوں کے ٹائم گھوم رہے ہیں، درس کے ٹائم گھوم رہے ہیں.
کیونکہ وہاں دین پھیلانا نہیں، تنظیم پھیلانا ہے، مشن پھیلانا ہے. دنیا میں جتنی تنظیمیں پڑتی ہیں، جتنی پنپتی ہیں حق کے علاوہ، جن میں آزادی ہے وہی پھیلتی، چاہے اہل حدیث ہو غیر مخالف جتنے بھی ہوں. نفس سہل طلب ہے یا آزادی طلب ہے، جس میں سہولت دی جائے گی، جس میں آسانیاں دی جائیں گی، جہاں آسانیاں مہیا ہوگی نفس وہیں بھاگتا ہے. یہ نفس کا خاصہ ہے، جہاں آزادی ملے گی وہیں بھاگے گا. یہ جتنی تنظیمیں ہیں، جتنے مسلک ہیں، سب میں آزادی ملے گی الا اہل سنت والجماعت، اعلی حضرت عظیم البرکت امام اعظم ابو حنیفہ. رعایت نہیں ہے، رعایت نہیں ہے. جو فرمایا خدا نے، جو فرمایا رسول نے، جو فرمایا ابو حنیفہ نے، وہی مولانا احمد رضا کہتے ہیں. مجدد الف ثانی کی بھی یہی شان تھی. یہی شان. تو کہتے ہیں لو آتیت العلم کلک آتاک بعضہ، جب آپ کل ٹائم اپنا علم کو دیں گے تو علم اپنا ایک حصہ دے گا. جیسے ایک لڑکا MBBS کرتا ہے، کوچنگ کرتا ہے، تو پورا ٹائم ایک علم کو دے رہا ہے نا. پورا ٹائم علم تو ہزاروں ہیں، ہزاروں میں اسے ایک ہی علم میڈیکل سائنس کا کچھ حصہ تو ملا، تو کل دیا تو ایک حصہ ملا. اور آج شاید ہے اس کا نیٹ کا ٹیسٹ بھی آج ہی رہا، دعا خون کرے دعا کے لیے. تو پورا ٹائم بچے نے دیا، تو اسے کتنا پورا ٹائم دیا. 5 سال MBBS میں، 2 سال MD میں، پھر 3 سال DM میں. کتنا ٹائم دیا اس نے؟ 18 گھنٹے پڑھا تو ملا کہ علم کتنا؟ ہزاروں فنون میں سے ایک. ہزاروں علوم میں سے ایک علم ملا، پورا ٹائم دیا. کیسی سچی بات کہی ہے. لو آتیت کلکا، لو آتیت العلم کلکا، جب آپ فل ٹائم اپنا علم کو دے دیں گے تو علم اپنا ایک حصہ آپ کو دے گا. ہم جیسے ناہنجار کم ظرف، ہم جو اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھے. کیسے ہو سکتے ہیں ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو وقت، جو ٹائم احمد رضا نے دیا، امام اعظم نے دیا، ہم نے دین، ہم کیسے ہو سکتے ہیں ان کی طرح؟ وَإِنْ آتَيْتَ بَعْضَكَ لَمْ يُؤْتَكَ شَيْئًا، اور اگر تم نے کچھ حصہ اپنا دیا تو علم تجھے کچھ نہیں دے گا. ٹائٹل مل جائے گا، سند مل جائے گی، لیکن تجھے ملے گا کچھ نہیں، علم نہیں ملے گا. اب بہت سی باتیں ہیں، ابھی آیت باقی. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اس پہ ہم اگلے اتوار کو گفتگو انشاءاللہ کریں گے. وَآتَيْنَا الْحُكْمَ صَبِيًّا. امام اعظم اور فرماتے، امام شافعی کے ایک ارشاد اور ہے. امام شافعی کا ایک ارشاد اور ہے، اسے ہم آئندہ اتوار کو انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے. اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.